ایک مرتبہ مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ تشریف لائے تھے لاہور. سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے ہاں وہ رمضان کا آخری عشرہ بھی گزارتے تھے اور چھٹیاں بھی حضرت کے ہاں کبھی کبھی تشریف لاتے تھے وہاں. ظاہر ہے کہ طالب علمی کا زمانہ ان نزاکتوں کو کہاں سمجھ سکتے تھے، وہ اب بھی نہیں ہے. غلطی سے یہ کہہ دیا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ صغیر لکھی ہے. جناب والا کے مطالعے میں رہی ہوگی. فرمایا ہاں کئی مرتبہ دیکھی ہے. تو لہجے سے اندازہ ہوا کہ وہ تاریخ صغیر جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس سے کوئی نہ کوئی شکایت ضرور ہے جو اس لہجے میں فرمایا. عرض کیا اس میں کہ وہ حضرت حمیدی جو ہیں، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. انہوں نے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کے ذکر کیا ہے، تو اس سے کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سنت اور حدیث میں فرق کرتے تھے اور کتنے محتاط تھے؟ اپنی طرف سے گویا ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان کے لیے یہ بات سمجھنی چاہیے. بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا جی ہاں، بخاری اور حمیدی اس درجے تک پہنچ گئے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ تنقید کرتے. یہ روایت لکھی ہے نا بخاری نے، کون اسے مان سکتا ہے؟ ابو حنیفہ، یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ تھے. فرمایا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام تو حدیث صحیح ہونے کے باوجود سنت کو ڈھونڈتے تھے. کہاں ایک حجام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تلقین کرے گا اور سکھائے گا کہ سنت کیا اور حدیث کیا؟ بہت ناراض ہوئے. حمیدی کہتے تھے، حمیدی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، انہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ غلط فہمیاں تھیں. سارے ہی چلے گئے، اللہ کے قرب میں پہنچ گئے، سب لوگ دین کی خدمت کرنے والے تھے رضی اللہ عنہ. لیکن کچھ شکایات جیسے ہو جاتا ہے معاصرت میں، کہ معاصرت منافرت کا سبب بن جایا کرتی. حمیدی کہتے تھے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں جب حاضر ہوئے تو ارشاد فرماتے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 سنتیں ایک نائی سے سیکھی، حجام سے. جب حج پورا ہو گیا تو میں جا کے بیٹھ گیا کہ میرے بال کاٹ دو، تو اس نے بیٹھنے پہ پہلی بات مجھے یہ کہی کہ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھو. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بال کٹاتے ہوئے قبلے کی طرف منہ کرتے تھے. تو میں چونکہ قبلے سے ہٹا ہوا تھا، لہٰذا اس نائی نے میری اصلاح کر دی، ایک سنت سکھائی. دوسرے، میں نے سر آگے کیا تو الٹی سائڈ، لیفٹ سائڈ. تو اس سے کہا بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف سے بال کٹوائے تھے اور سر کا دایاں حصہ آگے کرو. تو دوسری سنت مجھے وہاں معلوم ہوئی. اور میں نے جب سر بلند کیا کہ میرے سارے بال مونڈ دے، تو وہ سر سے نیچے جو کلمیں بنتی ہیں، جہاں پر ہڈی آتی ہے، اس ہڈی سے ہڈی تک پہنچ کے اس نے چھوڑ دیا اور اس نے کہا ابو حنیفہ سر کے منڈانے میں، سارے بال اتروانے میں سنت یہ ہے کہ جو ہڈی ہے اس سے اوپر کے بال کاٹے جائیں، ہڈی سے پھر داڑھی کی حد شروع ہو جاتی. اس پہ حمیدی نے تبصرہ کیا، یہ امام بخاری نے نقل کیا ہے ولیعذ باللہ. فرجل، وہ آدمی، لیس عندہ سنن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اصحابہ، جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی
یہ روز مرہ کی سنتیں معلوم نہ ہوں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کے طریقے جو مناسک حج وغیرہ میں ہوتے ہیں یہ روز مرہ کی سنتیں نہیں پتہ تھیں۔ کیف یقلد فی احکام اللہ فی المواریث والفرائض والزکاة والصلاة وامور الاسلام۔ اس شخص کی، ابو حنیفہ کی، کیسے پیروی کی جا سکتی ہے جو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں جانتا تھا؟ اور تم کہتے ہو کہ ہم اس کے فتوے مان لیں وراثت کے باب میں، شریعت نے جو احکامات فرض کیے ہیں ان کے باب میں، زکوٰۃ میں، اور اسلام کے باقی علوم میں۔ ہم ابو حنیفہ کی بات مان لیں جس سے اتنا تک نہیں پتہ تھا کہ بال کیسے منڈاتے ہیں، اور حج کے عمرے کے آخر پر سر کے بال کیسے اتروائے جاتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، اتنی چھوٹی چیزیں روز مرہ کی تو اسے معلوم نہیں تھی۔ تم کہتے ہو ہم اسلام میں حنفی ہو جائیں اور ابو حنیفہ کی پیروی کریں۔ اس لیے بہت ناراض ہوئے وہ، اسی وجہ سے کہ پوچھنے والے کوئی عقل نہیں تھی، وہ اب بھی نہیں ہے، کہ احادیث سنت دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اب خیال آتا ہے کہ خود حمیدی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں یہ بات نقل کی ہے کہ حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک وراق تھے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو عراقی ہیں نا، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وغیرہ وغیرہ جو کوفہ کے جو ہیں، بڑا جی چاہتا ہے کہ ہم ان کے مسائل پہ تنقید کریں، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ تقلید ان کی رد کیسے کی جائے۔ حتیٰ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ جب آئے ہیں تو انہوں نے سکھایا کہ حنفیوں پر رد کیسے کرو۔ اور پھر حمیدی نے کہا کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی بصرہ میں، ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حدیث میں انہوں نے مجھ سے فائدہ اٹھایا، اور فقہ کے مسائل میں نے ان سے سیکھے۔ تو جو شخص خود فقہ کے مسائل امام شافعی سے سیکھ رہا ہو، اس کا کیا حق ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ کہے؟ یہ اس لیے مثال نہیں دی کہ ان حضرات کے باہمی اختلافات اور ان چیزوں کا ذکر کیا جائے، یہ اس لیے بچوں مثال دی ہے کہ تم اس بات کو جانو کہ ناقص علم کتنا خراب کرتا ہے انسان کو۔